السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، آئیے آج کے درس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور اس حدیث سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ ایک انصاری شخص آیا، اس نے آپ کو سلام کیا، پھر دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ای المؤمنین افضل، مومنوں میں کون سب سے بہتر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسنہم خلقا، جو ان میں سب سے اچھے اخلاق والا ہے۔ اس نے پھر دریافت کیا، فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَكْيَسْ، مومنوں میں سب سے عقل مند کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، أَكْثَرُهُمْ لِلْمَوْتِ ذِكْرًا وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اسْتِعْدَادًا أُولَئِكَ الْأَكْيَاسُ، یعنی جو ان میں موت کو سب سے زیادہ یاد کرنے والے ہیں اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے سب سے اچھی تیاری کرنے والے ہیں، وہی لوگ عقل مند ہیں۔ یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں موجود ہے اور نمبر ہے 4259۔ محترم حضرات و خواتین، اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ کی نظر میں بہترین شخص وہ نہیں جو خواہشات نفس کی تسکین کے لیے کسی بھی حد تک جا گرے، بلکہ بہترین شخص وہ ہے جو کسی بھی قیمت پر اپنے ضمیر اور حسن اخلاق کا سودا نہ کرے۔ بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے، اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتے ہیں، چاہے وہ حلال ہو یا حرام، جائز ہو یا ناجائز، کوئی بھی طریقہ اختیار کر لیتے ہیں، چاہے اس سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو حسن اخلاق ہونا چاہیے اس پر فرق پڑتا ہو، یا بندوں کے ساتھ جو حسن اخلاق ہونا چاہیے اس پر ضرب پڑتی ہو، اسے اس سے کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ وہ ہر صورت میں چاہتا ہے کہ میرا کام ہونا چاہیے، چاہے اس سے اللہ ناراض ہو یا اللہ کے بندے ناراض ہوں، اس سے کوئی مطلب اس کو نہیں ہوتا ہے۔ تو ایسا شخص اللہ کی نظر میں بہتر نہیں ہے، بلکہ بہتر شخص اللہ کی نظر میں وہ ہے جو ہر حال میں حسن اخلاق پر قائم رہتا ہے، چاہے وہ اپنے رب کے ساتھ، اللہ کے ساتھ معاملہ ہو یا اللہ کے بندوں کے ساتھ معاملہ ہو۔ اپنی حاجت، ضرورت، اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے نہ وہ اللہ کے ساتھ جو حسن ادب کا تقاضا ہے اس کی خلاف ورزی کرے، اور نہ ہی بندوں کے ساتھ جو حسن اخلاق کا تقاضا ہے اس کی خلاف ورزی کرے۔ ایسا شخص اللہ کی نظر میں بہتر ہے۔ نمبر 2، اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ بڑا عقل مند وہ نہیں جو دنیاوی زندگی کو زیادہ اہمیت دیتا ہے
اور دنیاوی کامیابی کے لیے ہی تمام تر جد و جہد کرتا ہے، بلکہ بڑا عقل مند وہ ہے جو موت کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے اور آخرت کی زندگی کو ترجیح دیتے ہوئے اس کے لیے اچھی سے اچھی تیاری کرتا ہے۔ عام طور سے آج کل کے سماج اور معاشرے میں عقل مند اس شخص کو مانا جاتا ہے جو دنیا کی زندگی کو، دنیا کی کامیابی ہی کو اصل کامیابی سمجھ لے اور اسی کے لیے تگ و دو کرے، اسی کے لیے دن رات سوچے، فکر کرے اور اسی کے لیے 24 گھنٹہ عمل کرے۔ اس کو دین سے کوئی مطلب نہیں ہوتا، آخرت کی کوئی فکر نہیں ہوتی، موت کے بعد کی زندگی کے لیے وہ کوئی تیاری نہیں کرتا۔ وہ خود اور بہت سارے لوگ اسی کو کامیابی سمجھتے ہیں کہ دنیا میں بڑا آدمی بن جائے، بڑی شخصیت کا مالک بن جائے، چاہے وہ مال و دولت کما کر یا شہرت حاصل کر کے یا جاہ و منصب کو پا کر، کسی بھی میدان میں بڑا اور مشہور آدمی بن کر، چاہے وہ تعلیم ہی کا میدان کیوں نہ ہو، دنیاوی تعلیم کا۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ایسی سوچ رکھنے والا اور اس طرح کا عمل کرنے والا اللہ تعالیٰ کی نظر میں عقل مند اور دانش مند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں عقل مند اور دانشور وہ ہے جو دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر کرتا ہے، دنیا سے زیادہ آخرت کو ترجیح دیتا ہے، دنیا سے زیادہ آخرت کے لیے تیاری کرتا ہے، موت کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے، غفلت نہیں برتتا ہے، موت کو بھولتا نہیں ہے، آخرت کو نہیں بھولتا ہے اور دین سے اپنا رشتہ نہیں توڑتا ہے، بلکہ دنیا کمانے کے ساتھ ساتھ دین پر بھی باقی رہتا ہے، آخرت کو بھی یاد کرتا رہتا ہے، موت کے بعد کی بھی تیاری کرتا رہتا ہے۔ ایسا شخص عقل مند ہے اور دانش مند ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کیا ہے؟ فانی ہونے والی ہے، چند روزہ ہے۔ دنیا ناقص اور ادھوری چیز ہے، ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، جبکہ آخرت حقیقی زندگی ہے، مکمل زندگی ہے، ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے۔ ان دنوں کورونا وائرس کی وجہ سے لوگوں میں موت کا ڈر تو ضرور دیکھا جا رہا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آخرت کی فکر اور موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کما حقہ نظر نہیں آ رہی ہے۔ سب لوگ ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں کورونا وائرس کو لے کر، اور کورونا وائرس کی وجہ سے لاکھوں موتیں دنیا میں ہو چکی ہیں۔ اس کی وجہ سے وہ بھی اپنی موت کو لے کر فکر مند ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ موت کے بعد کی جو زندگی آنے والی ہے اس کو لے کر سنجیدہ نہیں ہے، اس کو لے کر فکر مند نہیں ہے۔ موت کا ڈر تو ہے اور موت نہ آئے اس کی تمنا تو کرتے ہیں، لیکن موت تو یقیناً آئے گی، آج نہیں تو کل، کورونا وائرس کی وجہ سے نہیں تو کسی اور وجہ سے اپنے وقت پر موت آئے گی۔ موت کے بعد کی جو زندگی ہے، آخرت کی جو زندگی ہے، اس کے بارے میں اصل فکر ہونی چاہیے، اس کے بارے میں تیاری ہونی چاہیے، تب فائدہ ہوگا۔ ورنہ موت کو کورونا وائرس کی وجہ سے یاد رکھنا اور موت کا ڈر دل میں پیدا کرنا یہ فائدہ نہیں پہنچائے گا جب تک کہ اس کی وجہ سے انسان موت کے بعد کی زندگی کی تیاری نہ کرے، آخرت کی فکر نہ کرے۔ اگر لوگ واقعی سنجیدہ ہوتے، بیدار ہوتے، تو ضرور یعنی اپنی آخرت کی زندگی کو لے کر، موت کے بعد کی زندگی کو لے کر
اگر واقعی فکر مند ہوتے اور اس بارے میں سنجیدہ ہوتے اور کورونا وائرس کی وجہ سے یہ بیداری پیدا ہوتی تو لوگ اس کورونا وائرس سے پیدا شدہ مشکل حالات میں کم سے کم اللہ کے دین کی طرف واپس آتے، استقامت اختیار کرتے، گناہوں کو چھوڑتے، برائی کے راستے سے توبہ کرتے، نیکی کے راستے پر آتے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ موت اگر سامنے ہے، جس موت کا ڈر ہے، ہونا یہ چاہیے کہ اگر واقعی کوئی سنجیدگی ہے، کوئی بیداری ہے، تو اللہ اور اس کے بندوں کے ساتھ حسن اخلاق سے کم اس وقت ضرور پیش آئیں۔ اللہ اس کے بندوں کے ساتھ حسن اخلاق کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کریں، بندوں کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کریں، نہ اللہ کے حقوق کی انجام دہی میں غفلت برتیں، نہ بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی سے کام لیں۔ جب ہم اللہ اور بندوں دونوں کے حقوق کو ادا کریں گے تو اس طرح سے ہم حسن اخلاق کا مظاہرہ کریں گے، اپنے رب کے ساتھ بھی، بندوں کے ساتھ بھی، اور یہی مطلوب ہے۔ ہم ایسا کریں گے تو ہم گویا کہ دانش مندی کی راہ کو اختیار کریں گے، کامیابی کی راہ کو اختیار کریں گے۔ تو محترم حضرات، اس حدیث سے ہمیں یہی بات معلوم ہوئی بقول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب سے اچھا اور سب سے بہتر وہ شخص ہے جو سب سے اچھے اخلاق والا ہو، اللہ کے ساتھ بھی اور اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی۔ اور وہ کیسے ہوگا؟ جب اللہ کا حق بھی ادا کرے، اور وہ اللہ کی عبادت اور اطاعت و بندگی ہے، اللہ کا حکم ماننا ہے اور اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے، نیکی کرنا ہے، گناہ سے بچنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی معلوم ہوا کہ عقل مند، دانش مند وہ شخص ہے جو موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرے، جو آخرت کی فکر سے غافل نہ ہو، جو موت کو یاد رکھے اور آخرت کے لیے تیاری کرے، وہ عقل مند ہے، وہ دانش مند ہے۔ عقل مند اور دانش مند وہ نہیں ہے جو اپنی موت کو بھلا بیٹھے، جو اپنی موت سے غافل ہو جائے، یہ سمجھے کہ موت مجھے ابھی نہیں آئے گی، میں صحت مند ہوں، جوان ہوں، مضبوط ہوں، میرے اندر قوت مدافعت پائی جاتی ہے، میں کورونا کے حملے کو برداشت کر لوں گا، یا اس طرح سے سوچ رکھے کہ ابھی مرنے کا وقت نہیں آیا ہے، ابھی ساری عمر میرے سامنے باقی پڑی ہے۔ تو اس طرح سے موت سے غافل ہونا، موت کو بھلا دینا، اور اگر موت کو سن کر موت کا خیال بھی آئے، موت کا ڈر بھی پیدا ہو اور اس کو لے کر فکر بھی پیدا ہو، تو اس کے بعد، موت کے بعد کی جو زندگی ہے اس کی فکر نہ کرنا، اس کے لیے تیاری نہ کرنا، آخرت کی فکر سے اور اس کی تیاری سے غافل ہونا، یہ دانش مندی اور عقل مندی نہیں ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم دنیا جتنا بھی کما لیں، جتنا کچھ بھی ہم دنیا میں حاصل کر لیں، ہم دنیا میں ہمیشہ رہنے والی نہیں ہیں، اور دنیا میں ہم جو کچھ بھی حاصل کر لیں، کما لیں، وہ ہمارے ساتھ دنیا سے جانے والا نہیں ہے۔ موت کبھی بھی کسی بھی جگہ آ سکتی ہے۔ کورونا وائرس کی وجہ سے بھی موت آ سکتی ہے، اس کے بغیر بھی موت آ سکتی ہے۔ موت سے ہم راہ فرار اختیار نہیں کر سکتے۔ لہذا عقل مندی اور دانش مندی اسی میں ہے کہ جو ہماری اصل زندگی ہے، حقیقی زندگی ہے، ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، موت کے بعد کی زندگی، آخرت کی زندگی، جہاں ہر حال میں ہمیں جانا ہے، ہم اس کو مانیں یا نہ مانیں، ہمیں اس کا سامنا کرنا ہے، تو اس کے لیے ہم تیاری کریں، اس کے لیے ہم فکر کریں، اور اس کی فکر، اس کی تیاری اس طرح سے ہوگی کہ ہم اللہ کے ساتھ بھی اچھا اخلاق اور اچھے برتاؤ کا مظاہرہ کریں، اور بندوں کے ساتھ بھی اچھے اخلاق اور اچھے برتاؤ کا مظاہرہ کریں، اللہ کا بھی حق ادا کریں اور اس میں غفلت اور کوتاہی نہ برتیں، بندوں کا حق بھی ادا کریں اور اس میں غفلت اور کوتاہی نہ برتیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو حسن اخلاق کی اور موت کو یاد رکھنے کی اور آخرت کی فکر اور اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی سعادت بخشے، سلامتی بخشے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ سعادت اور سلامتی سے نوازے، آمین۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وجزاکم اللہ خیر الجزاء.